تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ اردو زبان میں تقریر پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں خلیل الرحمن۔ میں خلیل الرحمن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور واقعہ معراج سے فیل دردناک واقعہ طائف پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حضرات، طائف کا سفر وہ تکلیف دہ سفر ہے جس سے آپ بہت زیادہ شکستہ خاطر غمزدہ ہوئے، تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی خاطر معراج کروائی ہے۔ اسی سفر طائف کی مختصر منظر کشی کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ سامعین اکرام، اہل مکہ کی مسلسل تکذیب اور ایذا رسانیوں سے دل برداشتہ ہو کر سن 10 نبوی میں حضور اکرم تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے ہمراہ طائف کا دعوتی سفر کیا۔ آپ کا یہ سفر اور اہل طائف کا آپ کے ساتھ بہیمانہ سلوک آپ کی زندگی کا وہ دردناک حصہ ہے جس کو سن کر ہر مومن کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کان اشد ما لقیت منہم یوم الطائف اذ عغضت نفسی علی ابن عبد یالیل، کہ سب سے زیادہ اذیت کافروں سے مجھے طائف میں پہنچی جس دن میں نے عبد یالیل کے بیٹے پر اپنے آپ کو پیش کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا تھا کہ هل اتی علیک یوم کان اشد علیک من احد، کیا آپ پر احد سے زیادہ سخت دن بھی آیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ یوم طائف۔ حضرات، آپ نے طائف کے سرداروں عبد یالیل، مسعود اور حبیب کو ایک اللہ کی دعوت دی۔ ایک نے کہا کہ جس کو سفر کرنے کے لیے ایک گدھی بھی میسر نہیں ہے، خدا کو اس کے سوا رسول بنانے کے لیے اور کوئی نہیں ملتا تھا۔ دوسرے نے کہا خدا نے کعبے کا پردہ چاک کرنے کے لیے تجھ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، خدا کو اور کوئی نہیں ملا۔ تیسرے نے کہا اگر تم رسول ہو تو میں اس کا مستحق نہیں ہوں کہ تم سے بولوں، اور اگر نہیں ہو تو میری ذلت ہے کہ کسی جھوٹے سے بولوں۔ الغرض، رؤسائے طائف نے نہ صرف آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ گالیاں بھی بکتے تھے اور تالیاں بھی پیٹتے تھے، پتھر تاک تاک کر پنڈلیوں پر مارتے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو جاتے اور زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑتے تو بستی کے لفنگے نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں بازوں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے اور پھر وہی پتھر مارنے کا عمل دہراتے۔ اس طرح مارتے مارتے آپ کو وہاں تک لے گئے جہاں عقبہ اور شیبہ کا باغ تھا۔ شہر سے باہر آ کر حضرت زید بن حارثہ نے خون سے لت ہوئے جسم کو دھو دھا کر صاف کیا، سامنے کے ایک باغ میں کچھ آرام کرنے کے لیے پہنچایا جہاں زخموں سے خستہ و بے جان، بھوک اور پیاس سے نڈھال پردیسی مسافر کی مہمان نوازی انگور کے چند خوشوں سے کی گئی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے
قدر اطمینان ہوا تو وہ دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل برداشت آتے اور آپ کے احساسات پر حزن، علم، غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ اس وقت آپ نے ایک ایسی تاریخی دعا فرمائی جس سے آپ کی نیاز مندی اور آہوازاری کے تمام نمونے بدرچہ کمال سامنے آتے ہیں۔ آپ نے نہایت عجز و انکساری سے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکته امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولكن عافیتک ہی اوسع لی، اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ من ان تنزل بی غضبک او یحل علی سخطک لک العقبی حتی ترضی ولا حول ولا قوة الا بک۔ بار الہا، میں تجھی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندہی سے پیش آئے؟ کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا؟ اگر مجھ پر تیرا غصہ نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کی نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئی، جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ مجھ پر اپنا غصہ نازل کرے یا تیرا عتاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ حضرات، اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے۔ جب قرن المنازل نامی مقام پر پہنچے تو جبریل امین پہاڑوں کے فرشتے کے ہمراہ جلوہ فروز ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور دیکھ لیا، تم نے جو کچھ کہا اور لوگوں نے جو جواب دیا اور جو سلوک تمہارے ساتھ کیا۔ آپ حکم دے مکہ کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان تمام گستاخ اور بے ادب لوگوں کو پیش ڈالوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک و مکرم بن کر، کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔